بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین۔ میرے اسلامی بہنوں بھائیوں اور تمام انسانیت کے لوگوں جو بھی میری بات کو سن رہا ہے، میری آپ سے ایک بہت اہم آج گفتگو ہونے جا رہی ہے کہ یہ رمضان جیسے شروع ہوتا ہے نا، تو مسلمان بھی غیر مسلم بھی اکثر ہم سے سوال پوچھنے لگتے ہیں کہ بھئی کیا کھانا کیسے کھاؤ گے، پیو گے کیسے، کیا کرو گے۔ مسلمان جو ہیں وہ پوچھتے ہیں ارے تراویح کتنی پڑھیں، 8 پڑھیں، 20 پڑھیں، کیا کریں، اور مسئلے مسائل میں ہم الجھ کے رہ جاتے ہیں، مسئلوں میں الجھ گئی یہ امت۔ میرے بہنوں بھائیوں، اس وقت آج ذرا تھوڑا سا غور کیجئے کہ یہ رمضان ہے کیا، اس کی اہمیت کیا ہے، اس میں یہ روزہ اور یہ سب کچھ کیوں چل رہا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کا کوئی نام رکھے گا نا، تو وہ میرے آپ کی طرح نہیں ہوگا کہ میں نے نام رکھا محمد عبداللہ اور پتہ چلے وہ نعوذ باللہ عبداللہ کی بجائے عبد الشیطان بنا ہو، عبد الڈالر بنا ہو، یا عبد الدرہم روپیہ، عبد کسی اور کا بنا ہو، نام عبداللہ رکھا ہو۔ تو ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جب اللہ نام رکھے گا اس میں ضرور نام رکھنے اور جس کا نام رکھا جا رہا ہے رکھنے والے کا بھی کمال ہوگا، اور جس کا نام رکھے گا اس میں بھی کوئی ایسی بات ہوگی کہ جس لیے اس کا یہ نام رکھا گیا۔ یہی سبحان اللہ کیفیت ہے، خصوصیت ہے ماہ رمضان کی، کہ جب اس کا نام اللہ نے قرآن میں لے دیا نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے رمضان جس میں قرآن اترا۔ تو اللہ نے جب یہ نام رکھ دیا تو ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے کہ اس کو اللہ نے قرآن کے لیے چنا، اور اس کے ناموں کی مناسبت سے آپ کو سارے مقاصد واضح ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام رمضان اس لیے رکھا کہ اس کے آپ دیکھیں لغوی معنی ہی دیکھ لیں، صرف ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ لغوی معنی کیا ہیں، اصطلاحی معنی کیا ہیں، اس کے ڈکشنری میننگ سورٹ آف، کچھ ڈکشنری ہیں، کچھ علماء نے اس کو اصطلاحاً بھی ڈیفائن کیا ہے۔ تو جب ہم ان دونوں معنوں کو دیکھتے ہیں نا، اور پھر دیکھتے ہیں کہ اچھا اب سمجھ آ گئی کہ روزہ اللہ نے ہمارے لیے کیوں رکھا۔ وہ پہلی آیت میں اللہ نے کہا نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے میرے بندو میں نے تم پہ یہ روزے اس لیے فرض کیے، تم سے پہلے بھی کیے۔ اچھا یہ نہ سمجھنا کہ میں تم پہ کوئی بوجھ ڈال رہا ہوں، یہ پہلے بھی لوگوں نے روزے رکھے، اس کا مقصد مجھے کوئی فائدہ نہیں آنا تمہیں بھوکا رکھ کے، مقصد یہ ہوگا کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اب یہ آیت کو سن لیا، اب واپس آ جاتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ہی روزے کیوں؟ روزے تو اور بھی بہت ہیں، نفلی روزے میں خاص ماہ رمضان میں روزے ہم پہ فرض ہو گئے، باقی سارے نفل میں تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انتظام اس لیے دیکھیں کیا۔ اب رمضان کا اگر معنی دیکھیں نا، تو اس کا رمضا، رمض، ترمدو، یہ معنی ہیں۔ اس میں اس کا جب آپ کمبائن کرتے ہیں، اس کے 3 مختصراً میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں۔ ایک معنی ہے احراق کا، جلانے کا، ایک معنی ہے بارش کا، تیسرا معنی ہے کسی چیز کا چمکنا، نوکیلے آپ کے یہ جو ویپنز ہیں نا، اسلحہ، شیلڈ، تلوار، چاقو، چھریاں، ڈھالیں، ان کو شارپ کرنا، ان کو پریپیئر کرنا۔ یہ 3 چیزیں اگر آپ دیکھیں تو اسی لیے امام القرطبی نے فرمایا نا، انما سمی رمضان فانہ یرمد الذنوب، ٹھیک ہے، یہ رمضان اللہ نے اس کا نام اسے رکھا کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، ای انما یحرقہ بالاعمال الصالحہ، یعنی اعمال صالحہ کے ذریعے یہ گناہوں کو جلا دے گا۔ اللہ اکبر، یعنی کہ میرے آپ کے اتنے اعمال صالحہ کے اس میں موقع ہوں گے، روزہ رکھا جائے گا، نمازیں پڑھی جائیں گی، قرآن کی تلاوت ہوگی تو گناہ بچے گا، خود بخود گناہوں کو جلا کے راکھ کر دیا جائے گا، سبحان اللہ، اگر وہ صحیح طریقے سے ہوئے۔ یہ مقصد تو اللہ نے اس میں صاف رکھ دیا میرے آپ کے لیے۔ پھر بارش کیا ہے، آپ میں جیسے گندے بندے نہانے دھونے کی ضرورت کیوں آتی، باہر سے کھیل کود کیا ہے، مٹی لگی ہوئی، بھاگو بھائی باتھ روم میں شاور لو، سارا جسم صاف ہو گیا، اندر باہر ظاہر باطن سب کو پاک کرنے والا مہینہ جو ہے نا، وہ ماہ رمضان بن گیا۔ اب یہ جب سارا کچھ ہو گیا تو پھر میرا آپ کا جو ہے نا وہ ویپنز، اسلحہ بالکل تیار ہوگا کہ شیطان جس کو آپ نے حلال سے ہی روکے رکھا، بتائیے جب آپ نے حلال ہی نہیں کھایا، آپ دیکھیں نا، میں آپ کو کہتا ہوں بھائی شراب نہ پیو، شراب میں یہ برائیاں، آپ کہیں گے بالکل بھائی پتہ ہے یہ بہت ہی بری چیز ہے، پینے والا بھی جانتا ہے کہ یہ چھٹتی نہیں، یہ کافر منہ کو لگی ہوئی، وہ بھی جانتا ہے، مگر میں آپ کو کہوں پانی نہیں پینا تم نے، پرے ہو جاؤ۔ اب باپ بیٹے کو کہہ دے بیٹا آپ نے پانی کا گلاس مجھے دے دو، آپ نے نہیں پینا، وہ کہے گا یہ آپ کس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ کوئی ہے عقل کی بات کہ میں پانی نہ پیوں؟ مگر یہیں پہ آپ کی جو ہے نا بندگی، اس کا ثبوت بھی مل جائے گا کہ جب رب نے مجھے کہہ دیا نا کہ تم نے پانی نہیں پینا، بالکل رب نے کہا تو میں نہیں پیوں گا، رب نے حکم دیا بیٹھ جا میں بیٹھ جاؤں گا، رب نے حکم کہا لیٹ جا میں لیٹ جاؤں گا، رب نے حکم دیا اتنے بجے اٹھ جا میں اتنے بجے اٹھوں گا، اتنے بجے کھاؤں گا اتنے بجے نہیں کھاؤں گا۔ جب یہ سب ہو جائے گا نا تو شیطان آپ کے پاس جب آئے گا نا وہ لے کر کوئی حرام، تو آپ سے کہے کہ بھائی
میں تو حلال چھوڑے بیٹھا ہوں، تم میرے پاس، استغفراللہ، بھائی سے مراد لٹرلی بھائی نہیں میں کہہ رہا کہ ارے او پاگل تو میرے پاس حرام لے کے آ رہا ہے، میں تو حلال چھوڑے بیٹھا ہوں، میں حرام کیوں کھاؤں گا؟ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کہا کہ یہ جب تم روزہ رکھتے ہو نا تو تم خود بخود متقی بن جاؤ گے، تم میں تقویٰ آئے گا، تم میں میرا احساس پیدا ہوگا کہ کوئی ہے جو ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جس کا میں حکم 24/7 مان رہا ہوں۔ دیکھیں نا 24/7 آپ اللہ کے عابد بن گئے۔ ایسی چیز آپ کو رمضان کے علاوہ کہاں پورا مہینہ نصیب ہوگی، الا کہ آپ ہر وقت نفل روزے رکھیں، وہ مشکل ہے بہت۔ تو اللہ نے کہا چلو ایک مہینہ ہی تم رکھ لو، اس مہینے میں رکھو اور دیکھو اس کے ثمرات۔ تو یہ اس میں آپ کے دیکھیں رمضان کے بہت سارے روحانی اور باطنی فوائد نظر آتے ہیں۔ ایک جو ہے نا ظاہری فائدہ وہ بڑا ضروری ہے، وہ ہم مسلمانوں کو بھولنا نہیں چاہیے کہ رمضان کھانے پکانے، لمبے لمبے پکوان اور پکوڑے اور سموسے چاٹ ان چیزوں کے کھانے کا مہینہ نہیں ہے۔ یہ مہینہ وہ ہے کہ جب میرے آپ کے پیٹ میں کھانا نہیں ہے نا تو مجھے خیال آئے کہ یار اس کا کیا ہوگا جس کو ایک لقمہ نصیب نہیں ہے، ایک برکی نصیب نہیں ہے، ایک چھوٹا سا روٹی کا ٹکڑا نہیں مل رہا، اس کو پانی کا گلاس نہیں مل رہا، اور میں اپنے گھر ایک افطار پارٹی رکھتا ہوں، اس میں 10,000 20,000 روپیہ لگا دیتا ہوں، اور یا $2,000 $1,000 $500,000 بھی لگتا ہے، اور ادھر ہمارے گھروں میں 20,000 30,000 عام لگ رہا ہے پاکستان میں، انڈیا میں 10,000۔ یہ کوئی قیامت نہیں ہے بتائیں آپ، اس سے کون سا رمضان آپ کو ملے گا، کون سا تقویٰ نصیب ہوگا؟ بالکل ہی نصیب ہوگا، بلکہ ہم سے سوال ہو سکتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ اس میں تکاثر میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، میری نعمتوں کا تم سے سوال ہوگا کہ بندے تو نے روزہ رکھ کے کون سا تقویٰ لیا کہ جب تجھے دوسرے کا احساس نہیں پیدا ہوا؟ تو نہیں، الحمدللہ جس طرح امت میں بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اس مہینے میں صدقہ خیرات یہ ساری چیزیں شروع کر دیں، آپ کے لیے بہت سارے جنت کے دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے کہ ہم اس مہینے میں صیام بھی کریں، قیام بھی کریں، صدقہ بھی کریں، خیرات بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی رحمتیں برکتیں سمیٹ سکتے ہیں وہ سمیٹ لیں۔ بالکل پھر آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گی کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ اس میں جنت کے دروازے کھلیں اور دوزخ کے بند ہیں۔ بھائی دوزخ کے اس لیے بند ہیں کہ گناہوں کا راستہ آپ چھوڑ چکے ہیں، آپ نے گناہوں کی طرف جانے والے تمام راستوں پہ چلنا بند کر دیا الحمدللہ، چاہے تھوڑے وقت کے لیے، اب آپ نے جنت کے راستوں کے اوپر اپنے آپ کو ڈھال لیا، اور آپ انشاءاللہ اگر اسی حالت میں مرے تو جنت میں ہی جائیں گے گناہوں کے بغیر، اگر اس کا مقصد صحیح طرح سے اگر میں نے حاصل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے، واللہ اعلم۔